السلام علیکم ناظرین، شان سید میں خوش آمدید ناظرین۔ ویسے تو ہم عدالتی سفر نامے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن آج بڑے امپورٹنٹ ایشو ہے خیبر پختونخوا کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس پر بات کریں گے۔ گزشتہ پچھلے ہفتے 19 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات جو ہے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ 5 شہر جو ہے جہاں پہ میئر کا انتخاب ہو گیا، اور باقی 17 اضلاع کے تحصیل سیٹس پہ جو کہ ٹوٹل سیٹس تھے میئر اور تحصیل کے 689 سیٹس پہ جو ہے وہ انتخابات ہو گئے ہیں۔ بنو، پشاور، ڈی آئی خان، کوہاٹ اور مردان یہ میئر کے نشست تھے، جس میں مولانا افضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام 3 میئر کے نشست جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ایک نشست پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکمران جماعت ہے، اور ایک نشست میئر کا جو کہ مردان کا ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی لے اوڑی۔ تحصیل کے حوالے سے اگر بتا دیں تو 20 تحصیل جو ہے 20 امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے 13 جو نشستیں ہیں اس پر حکمران جماعت ہے، 3 پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، 7 نشست جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی، 10 آزاد امیدوار، 1 پاکستان پیپلز پارٹی، 1 تحریک استقلال اور 2 جو ہے جماعت اسلامی لے اوڑی ہے۔ یہاں پہ کچھ بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت کو جو کہ گزشتہ دو دفعہ خیبر پختونخوا میں وہ حکومت میں آئی ہے، 2013 سے لے کے اب تک تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ جو ہے حکمران جماعت ہے۔ ان کو اس قسم کی شدید اور بڑا اپسٹ ہوگا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور حکمران جماعت کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جو اپسٹ ہوا ہے اس کے بعد ان کی بھی اپنے ہوش جو ہے وہ اڑ گئے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم چلا رہا تھا یا دیگر اپوزیشن جماعتیں تھیں جو پی ڈی ایم چلا رہے تھے، اور انہوں کو اس سلیکٹڈ حکومت کو جانا تھا، ان کے جو حوصلے تھے جو کہ وہ خود مل کے ان کے وہ حوصلے کامیاب تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ان کو ذرا یہاں پہ ایک پوائنٹ ضرور ملا ہے کہ وہ ان کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہو گئے۔ جبکہ دوسری جانب جو حکمران جماعت ہے اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کارکردگی کی بنیاد پر ہم الیکشن جیتیں گے، ہم لڑیں گے اور ہمیں کامیابی ہوگی، لوگوں نے دوسرے جو پارٹیاں ہیں ان کو ریجیکٹ کر لیا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو اب بھی 17 اضلاع اس میں ان کو بڑا اپسٹ ہوا۔ ابھی مزید جو 17 اضلاع کے الیکشن انتخابات ہونے جا رہے، دوسرا مرحلہ ہوگا، لیکن ابھی تک ان کے ہوش جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے جو بحیثیت چیئرمین تحریک انصاف پورا جو تحریک انصاف کا جتنا بھی سیٹ اپ تھا وہ تحلیل کر دیا، جو سیف اللہ نیازی سے لے کے تحصیل وائز تک، تحصیل کے سطح تک جتنے بھی ان کی باڈی تھی تحریک انصاف کی ان کو تحلیل کر دی۔ اب یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ ٹکٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ایک بڑا ان کے وزراء تو کہتے ہیں کہ ہمیں مہنگائی نے مارا، لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ ثوابی میں ہار گئے اسد کیسر کے بھائی، ثوابی میں ہی شہرام ترکی کے جو فیملی ہے ان کا بھتیجا وہ ہار گیا، نوشیرہ میں پرویز خٹک کا بیٹا جیت گیا، لیکن مردان میں بھی اسی طرح علی محمد خان کی فیملی کے بندے ہار گئے، کوہاٹ میں شہریار افریدی اور ان لوگوں کے جو ہے جتنی بھی انہوں نے ٹکٹس تقسیم کروائی تھی وہ اس وقت موجودہ جو حکمران ہیں جو کیبنٹ میں موجود ہے، یا وہ وفاقی کابینہ ہو یا صوبائی کابینہ، اس میں ہی موجود ان کے رشتہ دار ہیں۔ جس طرح عمران نے کہا تھا کہ موریثی سیاست، تو یہاں پہ سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ موریثی سیاست کی ہی وجہ سے ان کو ہار پڑی، کیونکہ تحریک انصاف کی دیگر جو امیدوار تھے جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے انہوں نے بھی یہاں پہ شروع کر دیا الیکشن، اور یہ لیکن اس کے بعد اب کبھی جو ان کی تحصیل سے لے کے فیڈرل تک مرکزی سطح کا ان کے کبھی نہ اپنا تحلیل کرنا، ان کے جو ورکرز تھے چیئرمین، یو سی چیئرمین، تحصیل چیئرمین جو پارٹی کے سطح پہ ہوتے ہیں وہ پورے کا پورا ملک بھر کا جو کابینہ ہے وہ انہوں نے تحلیل کر دیا۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف ان کے عجیب و غریب قسم کے بیانات، اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کہاں پہ ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ جہاں پہ جتنے بھی ٹکٹس انہوں نے تقسیم کروائے اس ٹکٹ کے حوالے سے اگر بتایا جائے تو ٹکٹس جو ہے
اسد کیسر نے اگر بھائی کو ٹکٹ دیا تو اسد کیسر کا اس وقت چونکہ وہ اسپیکر کو بھی سمجھے ہے، پارٹی میں اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کیونکہ جو وزیر ہوگا اس کا کوئی عہدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو دیگر جگہوں پہ انہوں نے موریثی سیاست کے وہ پیج جو ہے وہ کھو دیے، وہاں پہ ان کو ٹکٹس دیے۔ ٹکٹ کی تقسیم میں جہاں پہ سیف اللہ نیازی یا دیگر جو ان کی تحصیل وائز یا ڈسٹرکٹ وائز ان کے جو تحریک انصاف کا جو کابینہ ہے ان کا اتنا بس شاید چلے نہ چلے، لیکن جو وفاقی وزراء ہے یا صوبائی وزراء ہے ان کا ضرور بس چلے کہ اپنی فیملی کو جو ہے ٹکٹ باہر کرا دیا جائے۔ اب ان کے دو جو مین چیزیں ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے چونکہ خیبر پختونخوا کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اب بھی 19 جنوری کو ہونے کو جا رہا ہے، اس میں بھی 17-18 اضلاع خیبر پختونخوا کے رہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی انہوں نے کرنے الیکشن۔ انہوں نے تحلیل کر دیا اپنا پورا سیٹ اپ تحریک انصاف کا۔ اس کے بعد ان کو اگر خیبر پختونخوا میں جو کہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں، ڈبل 2 دفعہ وہاں سے بھی دوسری مرتبہ ان کی حکومت جاری ہے، اس میں بھی ان کو اس قسم کا اپسٹ ہو گیا تو پھر ذرا سوچئے پنجاب کا بھی اور خیبر پختونخوا کے جو اگلا جو ابھی سیکنڈ مرحلہ شروع ہونے کو ہے 19 جنوری سے جو شروع ہوگا اس میں کیا ہوگا، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ ایک طرف جو بے تحاشا مہنگائی اس نے غریب عوام کا جینا حرام کر دیا، اوپر سے ملک کے اوپر قرضے، بجلی مہنگا، چینی مہنگی، دال گھی چاول جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہنگائی دن بدن تو غریب عوام کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا کیونکہ اب باہر ظاہر ہے کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہاں پہ تو اس قسم کا پورا اپسیٹ میرے خیال میں شاید کبھی نہ ہو جائے۔ ویسے تو ضمنی انتخابات میں پنجاب کی ان کی نشست جو ہے وہ خود ہمارے سامنے وہ ہار چکے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات میں اب خیبر پختونخوا کی دوسرے مرحلے کے بعد پنجاب کی باری ہے، اس کے بعد سندھ کی باری ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر یہ کامیاب نہ ہو سکے تو دوسرے پہلے مرحلے میں کامیاب نہ ہو سکے، دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور پنجاب میں بھی ان کو پوری طرح جو ہے وہ شکست ہوگی، اور سندھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ان کی کوئی کامیابی کے چانسز ہوں۔ دوسری بات ایک کہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے اس حکومت کو جانا ہے، تو وہاں پہ پشاور کا میں اور دیگر جو علاقے ہیں چارسدہ اور یہاں پہ بدو وغیرہ کے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پہ ان کی میز اور تحصیل کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو فنڈنگ جو ہے وہ بھی اسی خیبر پختونخوا کی سلیکٹڈ حکومت سے ہی ہوگی۔ فنڈ کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ماشاءاللہ سے سارے جو ہے وہ فوجی اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ فنڈنگ کریں گے، لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ وہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کے نمائندے ہیں یہ بھی اسی سلیکٹڈ حکومت کی فنڈر جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا تو آپ کو اسی وقت بتا دیں گے، لیکن فی الحال حکومت جو حکمران جماعت ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ کیسے اس اپسٹ سے نکل جائے، کیسے ٹکٹوں کی مزید جو تقسیم ہے ان کو کیا جائے، کیسے اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر کرے تاکہ ان کو جو ہے گراؤنڈ سے آؤٹ نہ کیا جا سکے۔ اسی طرح جو بھی اپڈیٹس ہوں گی حکمران جماعت کی جو بھی پالیسی ہوگی اس پر بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔